نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ کل میں نے بیان کیا تھا اور آپ نے سماعت فرمایا تھا اللہ اکبر کے بارے میں کہ اللہ اکبر کے بغیر نماز نہیں ہے۔ آج اس سے آگے کہ ہم نے ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 757 اور حدیث نمبر 759۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اور جب آپ نے ہاتھ باندھے تو آپ کے ہاتھ، جو دایاں ہاتھ تھا وہ بائیں ہاتھ کے اوپر تھا، اور جو آپ کے دونوں ہاتھ مبارک تھے وہ آپ کے سینے پر تھے۔ اب اس میں 3 طریقے آتے ہیں جو حدیث میں بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا، نمبر 1 طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو کلائی ہے، جو جہاں پہ ہاتھ کا جوڑ ہے، ان دونوں کو آپس میں اس طرح رکھنا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کر کے نماز پڑھنا۔ یہ تینوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی آتا ہے جو ابو داؤد کی حدیث نمبر 759 میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کئی مرتبہ اس طرح نماز پڑھتے تو اپنے دائیں ہاتھ مبارک سے اپنے بازو کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسے رکھتے تھے اور کئی مرتبہ پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو اگر دیکھا جائے جو یہ طریقہ انبیاء علیہ السلام اور راوی بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی، تو اگر اسی طرح ہم اپنے ہاتھ کو نیچے لے جائیں تو نیچے نہیں جائے گا۔ کیونکہ یہ ہاتھ کھلتے جائیں گے، ہم جتنا ہاتھ نیچے لے کے جائیں گے وہ ہاتھ کھلتے جائیں گے اور وہ طریقہ کار غلط ہو جائے گا۔ جب فرمایا ہی یہی جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے۔ یہاں پر کچھ لوگ ایک یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ سینہ ہمارا کون سا ہے؟ سب کو پتہ ہے، مثال کے طور پہ اگر سینے پہ کوئی درد ہو رہی ہو یا کچھ بھی ہو، ہم یہ نہیں کہتے ہمارے یہاں پہ سینے پہ درد ہو رہی ہے، ہم کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں سینے میں درد ہو رہی ہے۔ تو کئی مرتبہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے کئی مرتبہ یہ الفاظ پہلے بھی استعمال کیا ہے، افراط و تفریط کر دیتے ہیں، یا بہت زیادہ اوپر لے جاتے ہیں، اس طرح کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یا اگر لے کے جاتے ہیں تو ایسے نیچے لے جاتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اپنے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا، تو سینہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا سینہ ہے، اس پر ہاتھ رکھیں، اس طرح رکھنا ہے، اس طرح رکھ لیں، اس طرح رکھنا ہے، اس طرح رکھ لیں، اس طرح رکھنا ہے۔ یہ تینوں طریقے موجود ہیں، لیکن جو افضل طریقہ آتا ہے جس سے یہ تمام احادیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے کہ یہ جو کلائی ہے اس کو اپنی دوسری کلائی پر رکھ لیں۔ اب اس میں ہاتھ بھی آ جائے گا، کلائی بھی آ جائے گی اور بازو بھی آ جائے گا۔ یہ دیکھیں اس طرح اگر ہم رکھتے ہیں تو تینوں چیزیں اس میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بھی دکھایا اور حکم بھی دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بھی، اور انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا۔ تو اگر ہم اس کے خلاف جاتے ہیں
تو یہ پھر ہمارا اپنا عمل ہے. باقی جو اس کے متعلق جو باتیں ہیں وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے کیونکہ پھر اس میں آگے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے میں باقی بات بیان نہیں کر رہا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صحیح حدیث ملتی ہے. کئی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی کہی ہے کہ میں احادیث کا نمبر کس لیے بتاتا ہوں، صرف اور صرف اس لیے بتاتا ہوں کہ اگر کسی نے جا کے ڈھونڈنی ہو، دیکھنی ہو، تو وہ جا کے بلا جھجک آرام سکون سے دیکھ سکے. اگر میرے سے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ آ کے سوال کر سکے کہ آپ صاحب آپ نے یہ بات بیان کی تھی تو آپ نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا. تو اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، تو میں جو بات بیان کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں حدیث بھی بیان کرتا ہوں. تو یہ بات ہماری یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. اور ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا کر جب مسجد میں آتے ہیں تو ہم نے کئی مرتبہ پیاز یا اس طرح کی کوئی چیز کھائی ہوتی ہے، تو ہم کھا کر مسجد میں آ جاتے ہیں. وضو ہم نے پہلے کیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کھانا کھا کے جو نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. جو ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو لہسن یا پیاز اس طرح کی کوئی چیز جب ہم نے کھائی یا پی ہوتی ہے تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ آنے سے پہلے یا برش کر لیں یا مسواک کر لیں. اس سے کیا ہوتا ہے، یہ ان دونوں کا آپس میں مثال کے طور پہ جس طرح کہتے ہیں کہ لڑائی ہو جاتی ہے اور لڑائی کے بدلے میں وہ مسواک کی خوشبو جیت جاتی ہے. تو اسی لیے جب ہم مسواک یا برش کر کے آتے ہیں تو اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے. جب ہم اس طرح اسمیل اگر نہیں کرتے اور ہم مسجد میں آ جاتے ہیں تو ابو داؤد کی ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 3826 میں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آئے تو آپ نے لہسن کی بدبو محسوس کی. تو آپ نے یہ فرمایا کہ بدبو کس سے آ رہی ہے، اس کے منہ سے یہ لہسن کی بدبو آ رہی ہے. تو اس کے بعد میں صحابہ نے آپس میں گفتگو کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی مجبوری بتائی کہ یہ مجبوری تھی، اس وجہ سے لہسن کی بدبو آ رہی. تو اسے یعنی کہ دیکھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبو محسوس کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کچھ کھا پی کے آتے ہیں تو آ کے کلی کر لیں تاکہ جب ہم مسجد میں آئیں تو ساتھ والا جو ہمارا نمازی ہے اس کو تکلیف محسوس نہ ہو. اور دوسری بات کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں تو آ کر اپنے ٹخنے ننگے کرتے ہیں، مرد حضرات. جبکہ مرد حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سختی سے حکم ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے ننگا رہے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، نہ دنیا میں اور نہ قیامت والے دن. اور یہ تکبر کی نشانی ہے اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اسی لیے جب بھی نہ آ کے فولڈ کرنی ہے، بعض لوگ شلوار فولڈ کر لیتے ہیں پھر جب باہر نکلتے ہیں پھر نیچے کر لیتے ہیں، یا اوپر سے ہی شلوار اوپر کر لیتے ہیں باہر نکل کے پھر نیچے کر لیتے ہیں. یہ ایک حساب سے ٹرینڈ بن چکا ہے. عورتیں ٹخنے ننگے کر رہی ہیں اور مرد اپنے ٹخنے چھپا رہے ہیں، تو الٹا کام چل رہا ہے. تو اس کا ہمیں خیال کرنا ہے. عورت جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے یا گھر میں نماز پڑھے اس کا سر میں دوپٹہ لازمی ہونا چاہیے اور اس کو پردے میں یعنی کہ مکمل طریقے سے پردے میں ہونا چاہیے. تو یہ طریقہ کار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.